کا ظہور ہوگا، یہ پتہ چلا کہ جو بھی میری قدرت یا میرے فعل کو دیکھنا چاہتا ہے تو ولی کے پاس جائے، اور ولی کے وجود سے میرے فعل ظاہر ہوگا، نبی کے وجود سے میری صفت کا ظہور۔ اور پھر کو دیر لگی، 3 مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کھجور پھول لیتی ہے، پھر اس کے اوپر پکتا ہے، پکتے پکتے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت یہ ہے کہ اتنے دیر لگے، قدرت یہ ہے کہ ہاتھ لگے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے کھجور نیچے آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر سنت کو دیکھنا ہے تو جہان میں پھرتے رہو، اور اگر رب کی شان کو دیکھنا ہے تو کسی ولی کے پاس آؤ۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، آپ نے کشف میں دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے عیسائیوں اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے ایک قدم اٹھایا اور وہاں پہنچا، اور عیسائی مناظر کو کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھ لی ہے، پڑھ کے اس کے بعد میرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور دریائے دجلہ کی جہاں موجیں سب سے زیادہ تھی وہاں مصلی ڈال کر نماز شروع کی۔ مجال ہے کہ پانی ہلا جائے، موجوں کے اوپر کھڑے ہو کر مصلی ڈال کر آپ نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس نے کہا جی اب مناظرے کی کیا ضرورت ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ تو آج تک اگر اسلام پھیلا ہے تو دلائل سے نہیں پھیلا، یہ یاد رکھیں، اسلام پھیلا ہے ان لوگوں کے کفر کے۔ اگر تالے ٹوٹے ہیں تو انہوں نے ولی کے وجود کے اندر رب کی قدرت کو دیکھ کر کہا ہے کہ وہ رب سچا ہے جو اس کا رب ہے۔ یہی شان یہاں تھی، یہ قدرت الہی، اور اس محبوب کی کیا شان کہ جو رب کی ذات و صفات کا مظہر بن گیا۔ خدا کی قسم، جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو کہ وہ اس کا حسن ذاتی کیا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو حسن الوہیت کا مظہر بن سکے۔ اگر ذات باری تعالیٰ کے حسن کا، حسن ذاتی اور حسن الوہیت کا اگر کوئی آئینہ ہے دنیا میں، مظہر کامل آئینہ ہے تو فقط چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حضور کی امت میں ایمان والوں کی کثرت ہوئی، کیونکہ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ جا نہ سکے، انہوں نے رب کو پہچان لیا مگر رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر رب کو پہچان۔ اور اس کی امت کا ایمان ہے کہ پوری مخلوق میں انسان اشرف المخلوق ہے، اور اولین و آخرین میں کوئی ایسا حسین و جمیل نہیں جس طرح ذات محمد الرسول اللہ۔ عید کا دن تھا، ام المومنین کے گھر میں لڑکیاں بیٹھ کر گا رہی تھی۔ صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضور چادر ڈال کر لیٹے ہوئے تھے، سرکار نے چادر سے ہٹائی اور فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عید ولنا عید، کہ ہر قوم کی عید ہے، آج ہماری بھی عید ہے، کسی کو گانے نہیں۔ اس لیے حضرات نقش بند صدیق اکبر کے نقش قدم پر گئے، ان کے یہاں سما نہیں ہے، اور حضرات چشت جو ہیں وہ اس پر گئے کہ حضور نے سما کی اجازت عطا فرمائی۔ اور جیسے چہرہ والضحیٰ سے کپڑا ہٹا تو وہ بچیاں اصحاب بدر کی تعریف کر رہی ہیں، اصحاب بدر کی شان بیان کر رہی تھی۔ حضور نے چادر جیسے ہٹائی اور رخ انور ان دیکھا بچیوں نے تو بدر والے بھول گئے
نے کلام ہی بدل دیا. ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. کہ آج تک نہ ہماری آنکھ نے کبھی ایسا دیکھا ہے اور نہ ایسی حسین صورت والے کسی کی تعریف کان نے سنی ہے اور نہ آنکھ نے دیکھا ہے کہ عالمین میں محمد الرسول اللہ کی مثل ہی نہیں. یہ تو حضور کے رخ انور کی تعریف. ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. آگے حضور کی اداؤں کا ذکر کیا. او بابا آتا للجزیل للمجتدی ممتا تشاء یخبرک اما فی غدی. کہ یہ اتنا سخی ہے, یہ اتنا کریم ہے کہ جس نے اس سے جود و سخا مانگا تو اس نبی نے اس کے دامن کو پر کر کے رکھا. اور اس کی علوم کی یہ شان ہے کہ متا تشاء یخبرک اما فی غدی, کہ قیامت تک تو جو خبر چاہتا ہے یہ نبی آج تجھے بتا سکتا ہے. وَإِذَا الْكُتَيْبَةُ أَرْجَدَتْ أَنِيَابُهَا بِالسَّمْحَدِيِّ وَزَرْبِ كُلِّ مُحَنِّدِي. اور جب دشمن ہندی تلوار مشہور تھی, ہندی تلوار کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو تجھے کیا خبر؟ فَكَأَنَّهُ لَيْسٌ عَلَىٰ أَشْبَالِهِ وَسْطَ الْإِنَاثِ حَاضِرٌ فِي مَرْصَدِهِ. تو یہ نبی اس طرح ہمیں اپنے سائے میں لے لیتا ہے. دشمن کے مقابلے میں جس طرح شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو, شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو اپنے نیچے پناہ میں لے لیتی ہے, یہ ہم مدینے والے بچے بچیوں کو یہ نبی اس طرح اپنے دامن میں لے لیتا ہے. بچے کی حفاظت کرے اور پناہ میں لے. ماں باپ اپنے بچوں کو پناہ میں لے, شیر اور شیریاں پناہ میں لے, اور کروڑوں ماں باپ سے زیادہ رؤوف الرحیم نبی اور اپنے غلام کو پناہ میں لے. یہ جو صحابہ کرام کسی ایک کا ایمان متزلزل ہوا, حضرت بلال کی مثالیں دیتے ہو, وجہ کیا تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کسی کو دھوپ پہ رکھ کر پتھر گرم اس کے پیٹ پہ رکھے جائیں, انگاروں کے اندر اس کو ڈالا جائے, پیٹھ کے نیچے انگارے ہوں؟ یہ ممکن ہے؟ کس بشر کی طاقت ہے کہ یہ ممکن ہو؟ یہ نہیں ممکن. لیکن جس نے حضور کے جلال کو دیکھا ہے, وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے, وہ بالکل عملی طور پر تیار ہے کہ جان تو قربان ہو سکتی ہے لیکن نبی کا دامن نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کنا نحفر الخندق, ہم خندق کھود رہے تھے, وقت مدد ثلاثۃ ایام لا نذوق ذواقا, 3 دن گزر چکے تھے خندق کھودتے ہوئے, ہمیں چکھنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملا. اور 3 دن بھوکے گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کی زبان پر کیا تھا؟ بخاری شریف میں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ جب تک زندگی کی آخری رمق موجود رہے گی ہم قربان ہوتے رہیں گے, ما بقینا ابدا. اور
حضور نے شعر نہیں کہے لیکن ان کے جواب پہ حضور نے بھی جواب دیا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا کا عیش نہیں مانگتا, صرف آخرت کا عیش مانگ رہا ہوں. میرے انصار کو بخش دے, میرے مہاجرین کو بخش دے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی 3 دن سے بھوکا. جابر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پیٹ میں پتھر مارے, 3 دن سے ہم بھوکے تھے. اور آگے سے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو توڑے لیکن کسی سے نہ ٹوٹ سکے. تو فشکونا الی رسول اللہ, ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنی طاقت پوری صرف کی ہے لیکن یہ ہم سے نہیں ٹوٹتی. حضور نے فرمایا ہاں انا ناصر, میں آتا ہوں. فاخذ المرول, تو حضور نے وہ لوہے کا ہتھوڑا پکڑا, پدارا بھی اور اس کو مارا اور سرما کر کے رکھ دیا. تو جب حضور نے اس طرح ہاتھ دونوں اٹھائے تو حضرت جابر کہتے ہیں رہے تو بطنہ معصوبا بثلاثۃ حجر, میں نے دیکھا کہ آپ میری پیٹ پر 3 پتھر مارے. یہ یاد رکھنا کہ بشریت کے جتنے تقاضے ہیں وہ مکمل حضور میں, کسی بشر سے کم نہیں ہے. آج یہ نہ سمجھے کہ نبی کو بھوک نہیں لگتی, وہ بشری تقاضے پورے ہیں مگر نورانی تقاضے بھی پورے ہیں.